بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ امی ابو کا پیار تھا، بہن بھائیوں کی محبت تھی، ہر وقت مسکراتے رہنا، ہنسنا کھیلنا، اپنی دنیا میں مست رہتی۔ کھانے میں جو پسند نہ ہوتا تو نہ کھاتی۔ مجھے چائے سبزی میں ٹینڈے اور بینگن سے الرجی تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا میں یہ 3 چیزیں کبھی نہ کھاتی۔ جانتے ہیں میری وجہ سے یہ تینوں چیزیں کبھی ہمارے گھر میں نہیں پکائی جاتی تھی۔ حالانکہ بابا کو ٹنڈے پسند تھے، لیکن میری وجہ سے وہ بھی نہ کھاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ہوتے گئے۔ میں نے دین کی تعلیم حاصل کی، حافظہ بنی، کالج میں بھی جاتی رہی۔ بیٹیوں کو آخر ایک دن بابول کا گھونسلہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ میری ماں مجھے گھر بسانا سکھایا کرتی تھی، کھانا بنانا سکھایا، صبر کرنا سکھایا۔ ماں بہت سمجھاتی تھی ہم دونوں بہنوں کو۔ کبھی کبھی ماں مجھے سمجھاتے ہوئے رونے لگتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ پوچھنے پہ کہتی، میری بچیوں، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھانے ہیں تم نے، پتہ نہیں اللہ نے کیسے نصیب لکھے ہیں تمہارے۔ ماں اداس ہو جاتی تھی۔ میں تھوڑی سی موٹی تھی، اکثر بھائی کہا کرتے تھے، امی اس سے کہو کھانا کب کھایا کرے، دیکھو کتنی موٹی ہو گئی ہے۔ ماں اداسی میں کہتی، ہو جائے گی ٹھیک جب یہاں سے جائے گی۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنے شوہر کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہ دوں گی، سب کو اپنا سمجھوں گی، گھر بساؤں گی۔ ایک دن ہمارے محلے کی ایک آنٹی آئی، اس نے مجھے دیکھ لیا۔ آنٹی نے اپنے بھتیجے کا رشتہ بھیج دیا۔ لڑکا سیلون پہ کام کرتا تھا۔ امی ابو نے لڑکا پسند کیا، منگنی ہو گئی۔ شادی 6 ماہ کے بعد تھی۔ وہ لڑکا مجھ سے بات کرنے لگا۔ میں حافظہ تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یوں بات کرنا، لیکن کچھ رسم دنیا بھی تھا، انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کے قول اقرار کرتا، بڑی بڑی باتیں کرتا۔ میں بہت خوش ہوتی تھی اس کی باتوں سے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی، اتنا اچھا ہمسفر ملا ہے مجھے۔ 6 مہینے گزرے، شادی ہو گئی۔ شادی کے 3 دن، صرف 3 دن اچھے گزرے تھے۔ خدا جانے کیوں سب بدلنے لگے، سب کے چہرے سے نقاب ہٹنے لگے۔ ایک رات شوہر گھر آیا۔ میں نے پوچھا، آج آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور گالی دے کر بولے، تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی، میں لیٹ آؤں یا جلد، وہ میری مرضی ہے۔ ابھی شادی کو 20 دن گزرے تھے کہ میں حیران تھی، اس کے ایسے رویے پہ بہت روتی تھی، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ میاں بیوی میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میری ایک نند تھی جو شادی شدہ تھی، وہ ہر دوسرے دن آ جاتی۔ 2 بچے بھی تھے اس کے۔ میرا سارا دن اس کی خدمت کرنے میں گزر جاتا۔ میں موٹی تو بچپن سے تھی۔ ساس اور نند کہنے لگی، کھا کھا کر کتنا موٹا ہونا ہے، تھوڑا کم کھایا کرو، میرے بیٹے کو موٹی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ بس پھر میری روٹی پہ پابندی لگا دی گئی۔ صبح چائے کا 1 کپ دیا جاتا۔ چائے مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن مجبوری میں پینی پڑتی۔ دوپہر میں کھانا نہیں دیتے تھے، رات کو صرف 1 روٹی۔ مجھے بہت بھوک لگتی تھی، بہت زیادہ۔ ساس اور نند کھانا فریج پہ رکھ کر لاک لگا دیتے۔ میں بھوک سے تڑپتی، لیکن مجھے کھانا نہ دیتے۔ امی کے وہ الفاظ یاد آتے تو دل پھٹ جاتا، جب کہا کرتی تھی، میری بچیوں، پتہ نہیں کیا کیا دکھ دیکھنے ہیں تم نے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ میں نے شوہر کو بتایا، مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا، مجھے کھانا دو، بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا، دیکھو تم پہلے بھی اتنی موٹی ہو، پہلے اپنا وزن کم کرو، بس یہی کھانا ملے گا، رہنا ہے تو رہو ورنہ جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نبھانا چاہتی تھی، گھر بسانا چاہتی تھی۔ میں نے خود کو بھوکا رکھنا شروع کر دیا۔ میری نند ہر دوسرے دن آ جاتی اور اپنے سارے کپڑے لے آتی اور مجھے کہتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی سے تم یہ سارے کپڑے واش کر دو۔ 1-2 مرتبہ تو میں سمجھی سچ میں اس کی طبیعت خراب ہے، مگر چند دن گزرے تھے تو وہ روزانہ آ جاتی اور مجھے کہتی، یہ لو ہانڈی کا سامان اور مجھے ہنڈیا بھی بنا دو۔ میری نند کا گھر اور ہمارا گھر اتفاق سے ایک ہی گلی میں تھا، بس چند گھروں کا فاصلہ تھا۔ میں پہلے اس کی ہانڈی بناتی، پھر اپنے گھر کی ہانڈی بناتی۔ وہ تو اب صاحبزادی سارا دن چارپائی پہ پڑی بیٹھی رہتی اور اس کے دونوں بچے بھی مجھے سنبھالنے پڑتے۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھار امی سے فون پہ بات کرتی تو ان کو بتاتی، میں بہت خوش ہوں۔ 3 ماہ ایسے ہی گزر گئے، اب مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات میں نے اپنے شوہر کو سب بتایا کہ تمہاری بہن نے مجھے نوکرانی بنا لیا ہے۔
اپنے گھر کی بات تو ٹھیک ہے، مگر مجھ سے تمہاری بہن اپنے گھر کے سارے کپڑے دھلواتی ہے، ہانڈی پکواتی ہے، اور تو اور بچوں کے پیمپر تک مجھ سے چینج کرواتی ہے اور خود سارا دن آرام کرتی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، اگر تم نے یہاں رہنا ہے تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ میں اپنی بہن کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں رو رو کر چپ ہو گئی، مگر اس ظالم کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ ایک تو مجھے کھانا کم دیا جاتا تھا، دوسرا مجھ سے بہت کام لیا جاتا تھا۔ میں اس گھر میں نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی۔ ایک روز مجھے تیز بخار تھا۔ مجھ سے ہانڈی بناتے ہوئے تھوڑا جل گئی، بس پھر تو قیامت آن پڑی۔ میری نند نے مجھے خوب باتیں سنائی، جلدی سے اپنے بھائی کو کام سے بلوا لیا اور کہا، تمہاری بیوی کی وجہ سے آج میری بے عزتی ہوئی ہے۔ ہانڈی چلانے پر میری ساس نے مجھے گالی دی ہے، میرے شوہر نے ڈنڈے سے مجھے مارا۔ میں رو رو کر چلاتی رہی، مگر اس کو رحم نہ آیا۔ نند کہنے لگی، اس کو طلاق دو، اور یہ میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے۔ ساس بھی کہنے لگی، یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے میری بیٹی کو گالیاں سننا پڑتی ہیں۔ بہت مارا تھا مجھے میرے شوہر نے، مگر میں نے اپنے ماں باپ کو بتایا نہیں، چپ کر کے سب سہتی رہی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی، میں برتن واش کر رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ چیخ اٹھی، مجھے کہنے لگی، بیٹی تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میری حالت قابل رحم تھی۔ شوہر لاپرواہ تھا، اسے کوئی فکر نہ تھی۔ اس عورت نے میرے ماں باپ سے کہا، اپنی بیٹی کو بچا لو، وہ لوگ مار دیں گے اسے۔ میرے ماں باپ بھائی مجھے لینے آئے، شوہر گھر پہ نہ تھا۔ امی نے مجھے دیکھا، امی بے ہوش ہو گئی۔ میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، جسم بے حد کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ ساس مجھے گالیاں دینے لگی، تم نے اپنے ماں باپ کو بلوا لیا، ہم نے اب تمہیں رکھنا ہی نہیں ہے۔ ابو نے کہا، چلو بیٹی میرے ساتھ چلو۔ میں نے ابو سے کہا، ابو آپ لوگ جائیں، میں شوہر سے پوچھ کر آپ کو فون کروں گی۔ ابو نے بہت کہا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ امی نے بھی بہت سمجھایا، لیکن میں نے کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ امی، ابو، بھائی سب واپس چلے گئے۔ رات کو شوہر آیا، ساس اور نند نے سب کچھ بتایا کہ اس کمینی نے اپنے گھر والوں کو بلایا تھا، ان کو پتہ نہیں کیا کیا بتایا ہمارے بارے میں۔ مجھے اس دن بھی بخار تھا۔ میرے شوہر نے مجھے گالیاں دی، مجھے تھپڑ مارے، کہنے لگا، بس اب تم کو نہیں رہنا یہاں پر۔ مجھے طلاق دے دی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے، اس کو اللہ کے واسطے دیے، جو کر سکتی تھی میں نے کیا۔ میں نے اسے کہا، تم مجھے ایک وقت کا کھانا بھی نہ دینا، بس مجھے طلاق نہ دو۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ تیز بخار تھا، سردی بہت زیادہ تھی، دھند پڑی ہوئی تھی، مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میری ساس نے میرے کانوں سے بالیاں اتار لی۔ میں ساری رات سردی میں پڑی رہی۔ صبح محلے والوں نے میرے گھر فون کیا، بھائی آ کر گھر لے آیا۔ طلاق ہو چکی تھی، میں نے گناہ بھی کچھ نہیں کیا تھا، پھر بھی سزا ملی مجھے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ عورت کو تو باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے ان مردوں نے۔ آتے ہیں، کلمہ پڑھ کر قبول کرتے ہیں، پھر جی بھر کر ظلم ڈھاتے ہیں۔ میں کس سے پوچھوں میرا گناہ کیا ہے؟ کس سے انصاف مانگوں؟ میں بہت روتی تھی۔ جو بھی ہمارے گھر آتا وہ الٹا مجھے ہی باتیں سنا کر چلا جاتا کہ تم میں برداشت نہیں ہے، تمہیں خامد کی ہر بات ماننی چاہیے تھی۔ میں رو رو کر کہتی، میں ہر بات تو مانتی تھی، مگر ظالم معاشرے کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ میں جب بھی خود کو آئینے میں دیکھتی تو مجھے لگتا میں جوانی میں ہی بوڑھی ہو گئی ہوں۔ میرے ماں باپ میری وجہ سے بیمار رہنے لگے۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا، 40 سال عمر تھی اس کی۔ پہلی بیگم گیس والا چولہا پھٹنے سے جل کر فوت ہو گئی تھی۔ 3 بچے تھے اس کے۔ میرے باپ نے اس سے کوئی بات نہ چھپائی۔ میری پہلی شادی کے بارے میں سب بتایا۔ اس نے وعدہ کیا، شادی کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھے گا، کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا، بس مجھے اس کے 3 بچوں کو سینے سے لگانا ہوگا۔ المختصر یہ کہ سب کی رضامندی سے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ آج میری شادی کو 1 سال گزر گیا ہے۔ میرا دوسرا شوہر اجمل بہت اچھے ہیں۔ میں ان کے 3 بچوں کو سگی ماں سے بھی زیادہ پیار دیتی ہوں۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے مجھے کبھی گالی بھی دی ہو۔ بس ایک خامی ہے ان میں، وہ کام کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر رہتے ہیں۔ وہ 1 ماہ بعد گھر آتے ہیں، پھر 2 دن بعد چلے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا کام کرتے ہیں، اور نہ میں نے کبھی پوچھا ہے ان سے۔ وہ مجھ سے اولاد بھی نہیں چاہتے، کہتے ہیں بس یہی 3 بچے بہت ہیں۔ میرے ساس سسر فوت ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر کے 2 بڑے بھائی ہیں، وہ بھی دوسرے شہر رہتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں ملنے۔
میں بہت بور ہوتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جایا کرو یا انہیں اپنے پاس بلا لیا کرو۔ آج میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی ہوئی ہوں۔ میرے پہلے شوہر نے آج کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے مجھے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ ان کو اپنے بہنوئی کے قتل کے جرم میں سزائے موت ہو چکی ہے۔ پیغام دینے والے نے بتایا کہ میری طلاق کے بعد میری نند کے گھر بھی بہت جھگڑے ہونے لگے۔ میری نند کو کام تو نہیں آتا تھا، نہ ہانڈی بنانا نہ کپڑے دھونا۔ اسی بات پہ روزانہ جھگڑا ہوتا تھا۔ ایک دن اس کے شوہر نے اسے بہت مارا۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی تو میرے پہلے شوہر اپنی بہن کو روتا ہوا دیکھ کر آپس سے باہر ہو گئے۔ پھر وہی ڈنڈا اٹھایا جس سے مجھے مارتے تھے اور جا کر اپنے بہنوئی کا سر پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اور میرا پہلا شوہر موقع پر ہی پکڑا گیا۔ 10 دن بعد انہیں سزائے موت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ نہ جانے مجھ سی اور کتنی لڑکیاں ہیں جو اس اذیت سے گزر رہی ہیں۔ سب مردوں کو اتنا کہنا چاہتی ہوں، مانا تمہاری زندگی میں آنے والی کوئی فلم سٹار کی طرح خوبصورت نہیں ہوگی، نہ سمجھ ہوگی، تم سے اس کی سوچ نہیں ملتی ہوگی، لیکن کیا تم مرد جب چاہے طلاق دے سکتے ہو، جب چاہے تھپڑ مار سکتے ہو، گالی دے سکتے ہو؟ افسوس ان ماں باپ پہ جو صرف پیسہ دیکھ کر بیٹی کو کانٹوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اس معاشرے کو کیا کہنا، میں تو برباد ہو کر بیٹھ گئی۔ نہ کوئی گناہ کیا، نہ بازاروں میں جا کر ناچی، نہ جسم کی نمائش کی، نہ کوئی گناہ کیا۔ پھر بھی میرے نصیب ایسے کیوں؟ تم مرد ہم عورتوں کو پاؤں کی جوتی بھی سمجھ سکتے ہو، جب چاہے طلاق دے سکتے ہو، جب چاہے تھپڑ مار سکتے ہو، جب چاہے سینے سے لگا کر رکھ سکتے ہو، جب چاہے طلاق دے سکتے ہو، لیکن خدا کا واسطہ ہے چھوٹی سی زندگی میں کیوں کسی کو اتنا تڑپاتے ہو، اتنا درد دیتے ہو؟ کسی مرد کی ستائی ہوئی کسی کی مہربانی ہے مجھ پہ۔ مجھے مرد تو نظر آتے ہیں لیکن انسان نہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔